بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستو، میں جس نوجوان شخصیت، معتبر شخصیت کے ساتھ آج موجود ہوں، نام، مقام، تعارف، اللہ نے اتنی عزت سے نوازا اور دلوں میں لوگوں کی محبت پیدا کی کہ میرے پاس لفظ بھی کم پڑ رہے ہیں اور میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ میں ان کی صورت میں قائد اعظم کا پیغام مجسم دیکھتا ہوں، حضرت اقبال کے اشعار کی عملی تشریح دیکھتا ہوں، اور میرا سماج جس طرح آج برباد ہو رہا ہے اس میں اگر ایسا شعور والا شخص میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ دل کرتا ہے کہ میں بھی اس ملک میں رہوں اور اپنے اولاد کے ساتھ رہوں، یہاں سے مزید نہ بھاگوں۔ حال ہی میں شہیر بھائی جو ہے وہ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں۔ پہلا سوال اور پہلی مبارکباد تو آپ کو دیار نبی کے دیدار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا منظر تھا جب آپ نے سبز گنبد کو دیکھا؟ میں اللہ کی کرم نوازی سے تیسری بار عمرے کی سعادت ملی، اور تینوں مرتبہ 12 ربیع الاول ادھر ہی روزہ مبارک کے سائے میں گزرا، اور یہ کچھ ایسے مناظر ہیں جو انسان بیان نہیں کر سکتا، یہ صرف وہاں جا کے فیل کیا جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بندہ بچپن سے جب ایون کعبۃ اللہ کی بات کی جائے تو ہم وہ بچپن سے سنتے تھے کلام کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کیا، اس کا مطلب کیا، آپ کو نہیں سمجھ آتی، لیکن جب فرسٹ ٹائم آپ عمرے پہ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو واقعی خود ساختہ آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو روانہ ہوتے ہیں۔ اور روزہ مبارک پہ تو جب بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنے جائیں تو پہلا مرتبہ، اور جب وہاں سے آپ کی روانگی ہو رہی ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی رکت طاری ہو جاتی ہے آپ پہ، اور اس کے ایک اپنے مناظر ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر وہاں پر، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے تو پاکستانی تو بہت زیادہ وہاں پر ہوتے ہیں، تو انہوں نے ملنا، تصویریں بنانا، مجھے کبھی کبھار ذہن میں یہ خدشہ آتا کہ لوگوں کے ملنے کی وجہ سے شاید میں توجہ نہ دے پاؤں جس مقصد کے لیے آئیں، تو پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار اگر لوگوں کو میں پراپر رسپونڈ نہ کروں، وہ بھی حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں، تو پھر کہیں آقا ناراض نہ ہو، تو آپ نے حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھنا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے سپاہی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور جب بھی معاملہ ہوا آپ نے آواز بلند کی، عملی طور پر سامنے آئے۔ میں موضوع کو پاکستانی سماج سے جوڑنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ حال ہی میں اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، اور اس سے پہلے بھی ایسی کوششیں ہوتی رہیں، ایک بل پاس ہوا ہے۔ اس بل نے انٹرنیشنل این جی اوز کو تو متوجہ کر دیا، لیکن پاکستانی سوسائٹی میں بہت اضطراب پایا جاتا ہے، وہ ہے ٹرانسجنڈر بل۔ اس بارے میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا موقف ٹرانسجنڈر بل کے ایک دو شقوں کے علاوہ میں اس کا بڑا حامی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ خواجہ سرا حضرات کو ان کے حقوق ملیں، اور میں تو کہتا ہوں سرکاری نوکریوں میں انہیں کوٹا ملے، میں کہتا ہوں کہ انہیں الیکشن لڑنے کا موقع ملے۔ ہمیں اگر موقع ملا ہم لاڑکانہ سے ٹکٹ بھی دیں گے خواجہ سرا کو، اس کا حق ہے، لاہور سے ٹکٹ دیں، کراچی سے ٹکٹ دیں، اوور آل میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہر چوک چوراہے میں، اور لوگ اس پہ جملے کسرے ہوتے ہیں، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور بڑی پیاری مخلوق ہے، اور مسلمان بھی ہے، مسلمان ہے، سر انسان ہے، بے شک۔ وہ کسی بھی ریلیجن کو ہمارا فرض بنتا ہے اسے رسپیکٹ دیں۔ دیکھیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کس کو کیا پیدا کرے، انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ بے شک ایسے۔ تو اس کی آڑ میں آ کے یہ بات کر دی گئی کہ جناب کوئی بندہ اگر خود کو فیل کر رہا ہو کہ وہ مرد نہیں ہے عورت ہے، یا عورت نہیں ہے مرد ہے، تو اپنا جنس چینج کرا سکتا ہے جا کے۔ تو اس اعتبار سے مرد کی مرد کے ساتھ یا عورت کی عورت کے ساتھ جو شادی طے ہو سکتی ہے، تو انڈائریکٹلی آپ ایل جی بی ٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا میڈیکل کرانے کی بھی ریٹ پٹیشن ہم نے دائر کی، وکلاء نے، ہمارے دوستوں نے کی، سینیٹر مشتاق نے کی، ان کے ساتھ ہماری ٹیمیں رابطے میں بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا بڑا پوائنٹ نہیں ہے کہ اگر اس کو بیچ میں
ایڈ اپ کر دیا جائے کہ میڈیکل کرا لیں. بالکل ایسے اس میں کوئی غلط نہیں ہے, اس میں کچھ اور میرا خیال ہے سارا بل حل ہو جائے گا. اچھا F11 میں خواجہ سراؤں کا پہلا مدرسہ بنا, وہاں کی جو معلمہ خواجہ سراؤں کا میں نے گزشتہ دنوں انٹرویو کیا, وہ آن ایئر بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں انہوں نے ایک نقطہ ڈسکس کیا بڑے وثوق کے ساتھ کہ یہ بدھ مت سے جڑی ہوئی کچھ NGOs ہیں, ان کی فنڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فنڈنگ ہے پاکستان میں اس موضوع کو زیر بحث لانے اور پرووک کرنے کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہے؟ میں بالکل اس بات کو سیکنڈ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اس کے پہلے ہماری پلس چیک کی گئی, عورت مارچ کے موقع پہ بھی LGBT کے ہم جنس پرستی کے جھنڈے لہرائے گئے, بالکل بینرز بھی اس کی بینرز بھی تھے, وہ شرٹس پہن کے یہ لوگ اس کے مین کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے, رینبو شرٹس پہن کے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کئی آپ کے ایک دو میڈیا کی سیلیبریٹیز نے یہ بات بھی کی تھی, بھائی آپ آئے عورت کے حقوق کے لیے تو بیچ میں ہم جنس پرستی کہاں آ گئی. آپ آئے عورت کے حقوق کے لیے, آپ کو تو بات کرنی چاہیے تھی کشمیر کی بہن کی جس کو پیلٹ گن سے آنکھوں کی بینائی لے رہی. آپ آئے عورت کے حقوق کی جنگ لڑنے, آپ کو بات کرنی چاہیے تھی فلسطینی بہن جس کے سر سے نقاب چھین لیا گیا. آپ آئے عورت کے حقوق کی بات کرنے کے لیے, آپ کو چاہیے تھا برما کی بات کرتے جہاں تک کہ بوٹیاں بنائی گئی برہنہ کر کے بہنوں کی. آپ عورت حقوق کی بات کرتے, آپ عافیہ صدیقی کی بات کریں, 18 سال سے وہ امریکن جیل میں قید ہے. تہار جیل میں آپا آسی اندرابی دختران ملت کی سربراہ انڈیا میں قید ہیں, ان کے بیٹے کی ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ادھر پاکستان میں شادی ہوئی. تو اور ماں باپ دونوں قید. بالکل ایسا. اب ابھی اچھا مزید آگے چلے جائیں, یاسین ملک کی مثال لے لیں, اس بیچارے کی ڈسک فریکچر ہے, ایک کان سے ابھی وہ سن بھی نہیں سکتا اور بینائی جا رہی ہے. مطلب وہ تو چلے, بات یہ ہے کہ انڈائریکٹلی معاملہ کوئی اور سامنے لایا جاتا ہے, اس کے برعکس کام کوئی اور کیا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ ہماری پلس چیک کی جاتی ہے. فار ایگزامپل اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کرنے سے پہلے یہ کبھی ایک بندے کو بٹھا دیں گے جھنڈا لگوا کے, کیمپ لگا کے, کبھی کسی احمد قریشی نامی اینکر کو بھیج دیں گے کہ جا کے ذرا ایک پھیرا لگاؤ, عوام احتجاج کرتی ہے نہیں کرتی, اگر نہیں کرتی تو ہم 2-1 سال کے اندر ادھر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری پلس چیک کی جاتی ہے بار بار, جس طرح گستاخانہ کھا کے مختلف ممالک میں چھایا کیے جاتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ عشق مصطفیٰ کی تڑپ باقی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہم لوگوں کی بار بار پلس چیک کی گئی. پہلے عورت مارچ میں قوم نے بالکل بھی کوئی مؤثر جواب نہیں دیا تھا ایکسیپٹ ہم لوگوں کے, کہ ہم لوگوں نے آمنے سامنے دھرنے دیے تو انہوں نے لا کے بل رکھ دیا ہمارے سامنے. صحیح. تو یہ اس کے پیچھے 5-6 سال سے کام ہو رہا تھا اور کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی اس طرح کا کام ہو تو ہمیں کچھ جگہوں پہ بہت ایکسٹریم پوائنٹ پہ جانا پڑتا ہے. اچھا, آپ کی قطع کلامی کی معافی, یہاں پہ ایک جو بنیادی تاثر ابھرتا ہے عورت مارچ کے حوالے سے, یہ جب اس طرح کے بلز پاس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے, کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی آڑ میں آ کر ان کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی, بولنا شروع ہو جائیں گی. وائے مذہبی سیاسی جماعتیں, پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ایک عام آدمی کو کیا نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اور عام آدمی کا تاثر کیوں نہیں لیا جاتا نیشنل سطح؟ مجھے بتائیں عورت مارچ کے خلاف کون سی مذہبی جماعت نکلی ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. جماعت اسلامی میرے خیال سے ان کا وومن ونگ نکلا, ان کو خراج تحسین کے مستحق ہے وہ, یا 1-2 مدارس کی خواتین نکلی ہوں گی. تینوں شہروں میں آمنے سامنے نہیں تھا. ہم لوگوں کے نوجوان سارے یونیورسٹیوں کالج کے ہماری ایج کے لڑکے نکلے تھے, ہماری بہنیں نکلی تھیں, یہ بتانے کے لیے کہ بھئی عورت مارچ میں آپ عورت کے حقیقی حقوق کی بات کریں. جائیداد میں جو اس کو حصہ اسلام نے مقرر کیا ہوا ہے وہ نہیں دیا جاتا. بالکل ایسے. بہن کو نہیں دیا جاتا, بیٹی کو نہیں دیا جاتا, پرائے گھر چلی گئی بھی اسے دو, یہ اس کے حقوق ہیں. تو اور 100 قسم کے حقوق ہیں جو کہ اس کو نہیں دیے جاتے, وہ اس کی بات کریں بجائے اس کے کہ آپ لوگ اسٹیٹ کے اگینسٹ جا کے اور کسی اور کے نیریٹو پہ بات کریں. تو مجھے تو اس وقت میں بہت زیادہ متنفر ہو چکا ہوں مذہبی جماعتوں کے رول سے, کہ اس وقت ایک دور تھا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا, قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ مولانا نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا, خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا, مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ لوگ ہوتے تھے کاز کے لیے نکلتے تھے. اب انہی کی سیاسی جماعتیں استعمال ہوتی ہیں. عمران خان اگر آنکھیں دکھائے گا چودھری صاحب کو تو ان کو نکال دیں گے دھرنے کے لیے, آؤ پریشر گروپ کے طور پہ, ہاں اسلام خطرے میں آ گیا. اور اگر نواز شریف آنکھیں دکھائے گا چودھری صاحب کو
تو چودھری صاحب بھی ان کو نکال لیں گے، اسلام خطرے میں آ گیا. اب یہ صرف استعمال ہوتے ہیں، اور اگر پھر بھی نواز شریف یا عمران خان پریشرائز نہیں ہوتا، چودھری صاحب فیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر مذہبی جماعتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے گی. صحیح. غریبوں کے بچے مارے جاتے ہیں اسلام کے نام پہ، اور ان کی سیاست چمک جاتی ہے، اور ادھر سے وہ نواز شریف اور عمران خان بھی اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں. یہ صرف ڈھونگ رچا کے جن کے پاس بائک نہیں ہوتا تھا 6 گاڑیوں کے مالک بن چکے ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی انفارچونیٹلی. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. فیض صاحب نے کہا تھا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ شعر شاید شہیر بھائی کے لیے کہا گیا تھا، اور ان جیسے بے شمار ایسے نوجوان جو پاکستان کی اصل پہچان ہے. میسیج بہت لاؤڈ اور کلیئر ہے کہ اگر آپ نے بطور پاکستانی قابل فخر اقوام کی طرح اور ان کی صف میں آنا ہے تو آج آپ کو اپنی پہچان کرنی ہوگی، ورنہ نام تک نہیں ملے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.